وإما أن يشمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة، فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند القائل بأن الواجب له ماهية مغايرة لوجوده وتشخص مغاير لماهيته. اصل میں قاضی عدل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو مواقف پر تقسیم کیا. تو موقف اول اور موقف ثانی اور موقف ثالث مواقف میں تقسیم کیا. اصل میں دوسری موقف جو ہے اس کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ فی الامور العامہ، یہ فی مباحث الامور العامہ، امور عامہ کے مباحث کا یہاں بیان ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ایک امور عامہ ہے، ایک امور خاصہ ہے. امور خاصہ دیکھو ابھی آپ بتائے گا آپ کو کہ موجودات کی 3 قسمیں ہیں، واجب اور ممکن. ممکن کی پھر 2 قسمیں ہیں، جوہر اور عرض. شرائط میں آپ پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امور خاصہ تو وہ ہیں جو ایسی صفات ہوں جو ایک ایک کے ساتھ خاص ہوں. واجب تعالیٰ کے خواص جو جوہر میں بھی نہیں پائے جاتے اور عرض میں بھی نہیں پائے جاتے، وہ واجب تعالیٰ کے امور خاصہ ہیں. الہیات میں اس کا ذکر ہوتا ہے. جوہر کے امور خاصہ جو جوہر میں جو خواص پائے جاتے ہیں عرض میں نہیں پائے جاتے، واجب تعالیٰ میں بھی نہیں پائے جاتے. اسی طرح عرض کے امور خاصہ جو جوہر اور واجب تعالیٰ میں نہیں پائے جاتے. تو یہ ایک ایک کے خواص الگ ہیں. کہتے ہیں ایک ایک کے خواص کے لیے تو ہم نے علیحدہ مباحث مقرر کیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ قاضی عدل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک کی بات بھی کی، ایک ایک کے خواص کی بات بھی کی. اور یہ جو موقف ثانی ہے اس میں صرف مباحث ہیں کس کے؟ جو تینوں میں پائے جائیں، امور عامہ، واجب، جوہر، عرض. موجود کی یہ 3 قسمیں ہیں نا. اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلے یہ امر عام کی تعریف کریں گے کہ امور عامہ یہ تو جمع ہے نا اس کی امور. یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ امور عامہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تعریف کرتے ہیں، کئی تعریفات کریں گے، اور ایک تعریف کی پھر بحث کریں گے، وضاحت کریں گے. پہلی تعریف فرماتے ہیں ما لا يختص بقسم من اقسام الموجود التي هي الواجب والجوہر والعرض. امور عامہ وہ عوارض یا وہ صفات ہیں جو موجود کی کسی ایک قسم کے ساتھ خاص نہ ہو.
ما لا يختص بقسم من اقسام الموجود، جو موجود کی 3 قسمیں ہیں، واجب، جوہر، عرض، ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص نہ ہو تو بس وہ امور عام ہے۔ اب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امور عامہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب یہ کہا کہ امور عامہ میں نفی معتبر ہے اختصاص بواحدن کی، کہ ایک سے خاص نہ، تو اب صورتیں بنی 2، وجوبی صورتیں 2 بنی۔ ایک یہ کہ امور عامہ وہ ہیں جو تینوں میں پائے جائیں، ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، جو تینوں میں پایا جائے، تینوں کو شامل ہو، ایسی کوئی صفت ہو جو تینوں کو شامل ہو، واجب، جوہر، عرض، تینوں میں پایا جائے، وہ بھی امور عامہ میں سے، کیونکہ ایک کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ یا یہ کہ 2 میں پائی جائے، 2 میں، تینوں میں سے 2 میں پائی جائے تو وہ بھی امور عامہ میں سے، کیونکہ ایک کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا۔ یہ 2 صورتیں اس تعریف کے اعتبار سے، جب امور عامہ کی یہ تعریف لی جائے تو امور عامہ کی 2 صورتیں بن گئی، وہ صفات اور عوارض جو تینوں میں پائی جائیں یا کم از کم 2 میں پائی جائیں، تو وہ امور عامہ میں سے آئی سمجھ میں؟ اچھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِمَّا أَن يَشْمَلَ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ، یا تو پھر وہ عوارض جو ہیں، وہ صفات جو ہیں، وہ تینوں قسموں کو شامل ہوں گی موجود کے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کالوجود والوحدۃ، جیسے وجود، دیکھ وجود واجب تعالیٰ میں بھی پایا جاتا ہے، واجب تعالیٰ موجود ہے نا، اور وجود جوہر میں بھی پایا جاتا ہے، جوہر موجود ہے، اور وجود عرض میں بھی پایا جاتا ہے، تو وجود تینوں کو شامل ہے، لہذا وجود کیا ہو گیا؟ امور عامہ میں سے ہو گیا اس تعریف کے لحاظ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ والوحدت، یا وحدت ہے، وحدت کہتے ہیں، وحدت بھی تینوں میں پائی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ باری تعالیٰ کیا ہے؟ واحد، تو جوہر واحد نہیں ہوتا، تو عرض واحد نہیں ہوتا، تو وحدت بھی ایک ایسا امر ہے، ایسی صفت ہے کہ تینوں میں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، باری تعالیٰ تو واحد مطلق ہے، لیکن جواہر میں تو کثرت بھی ہے، تو کثرت تو وحدت کے منافی ہے۔ اعراض میں تو کثرت بھی ہے، تو کثرت تو وحدت کے منافی ہے۔ کتنے اعراض ہیں؟ بے شمار نہیں، کتنے جواہر ہیں؟ سمجھ آئیے؟ تو جواہر میں تو کثرت پائی جاتی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وحدت جوہر کو بھی شامل ہے اور وحدت عرض کو بھی شامل ہے؟ یہ ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، فی نفسی ہی جوہر میں کثرت ہوتی ہے، فی نفسی ہی عرض میں بھی کثرت ہوتی ہے، لیکن دیکھو ہم نے یہ نہیں کہا کہ وحدت یہ فی ذاتی ہی پائی جائے گی کسی چیز میں،
ہم کہتے ہیں کہ وحدت امور عامہ میں سے ہے اور یوجد فی ثلاثن ولو باعتبار، وحدت امور عامہ میں سے ہے، تینوں میں پائی جائے گی، اگرچہ کسی ایک اعتبار سے وحدت اس میں پائی جائے، دوسرے اعتبار سے اس میں کثرت ہو، ایک اعتبار سے اس میں وحدت۔ تو کوئی بھی کثیر چیز آپ دیکھیں، چاہے جواہر ہیں چاہے اعراض ہیں جس میں کثرت ہے، اس کثیر چیز میں اعتباری یعنی من جہت واحدۃ وحدت کی ہو۔ ایسی چیز آپ نہیں نکال سکتے کہ کسی جہت سے بھی اس میں وحدت نہ ہو، کسی نہ کسی جہت سے تو اس میں وحدت ہو ضرور ہو، اور کچھ نہ ہو تو دیکھو جواہر چاہے کروڑوں کے حساب سے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ سب جواہر جو ہیں وہ جوہر کے افراد ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایک کلی کے افراد ہیں، تو اکائی پائی گئی اس میں کہ نہیں پائی گئی؟ وحدت تو پائی گئی، تو ان کا کلی ایک ہے، افراد میں تکثر ہے۔ اسی طرح عرض چاہے کروڑوں ہوں، سمجھ آئیے، لیکن عرض کے افراد ہیں، عرض کے اکائی پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ ان کا کلی ایک ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے چاہے کوئی چیز فی نفسی ہی کثیر بھی ہے، نفس الامر میں وہ کروڑوں ہیں، واقع میں وہ کروڑوں ہیں، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں وحدت ضرور پائی جائے، لہذا وحدت بھی ایک ایسی صفت ہے جو امور عامہ میں سے ہے اور امور عامہ کے قسم اول میں سے، یعنی تینوں میں پائی جاتی ہے۔ عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، ہر موجود چیز وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا، ان وصیہ اگرچہ نفس الامر میں وہ زیادہ ہو، بے شمار ہو، تو کثرت تو اس میں پائی گئی، لیکن اس کے باوجود لہو وحدت ما باعتبار، ایک کسی نہ کسی ایک اعتبار سے اس میں وحدت ما پائی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی اعتبار سے اس میں وحدت نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو کہ نہیں آئی؟ اچھا، دوسری مثال دیتے ہیں۔ اصل میں متکلمین میں اور فلاسفہ کی بات تو خیر نہیں کرتے ہیں، فلاسفہ بھی، لیکن ان میں اختلاف ہے کہ بھائی باری تعالیٰ کی ماہیت ہے کہ نہیں، واجب کی ماہیت ہے کہ نہیں۔ اسی طرح واجب کا تشخص ہے جو غیر ہو ماہیت کا یا نہیں۔ یہ مسئلہ علم کلام میں متکلمین میں اختلاف ہے۔ بعض تو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی ماہیت ہے، غیر ہے تشخص کا، اور تشخص بھی ہے جو غیر ہے ماہیت کا۔ بعض تو قائل ہیں، بعض لوگ نہیں قائل، وہ کہتے نہیں، باری تعالیٰ کو کا تشخص ہے، اس کو ماہیت بھی کہتے ہیں، اس کو تشخص بھی کہتے ہیں، اس کو وجود بھی کہتے ہیں۔ کوئی ایک چیز سمجھائیے، وہ وجود ہے باری تعالیٰ کا، ما بہ الموجودیت، وہی تشخص ہے باری تعالیٰ کا۔
وہی ماہیت باری، کوئی غیر نہیں ہے کہ تشخص غیر ہو ماہیت کے یا ماہیت غیر ہو تشخص۔ تو یہ مسئلہ ہے اختلافی، آگے اس کے مباحث آئیں گے، لیکن میر سید شریف فرماتے ہیں کہ بھائی میں دو مثالیں دیتا ہوں اور لیکن وہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے لیے ماہیت اور تشخص غیر ہیں، ان کے نزدیک وہ مثالیں، ان کے نزدیک یہ مثالیں بنیں گی، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے ان کے نزدیک یہ مثالیں نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں وکل ماہیت و تشخص۔ دیکھو یہ تو بات متعین ہے کہ جوہر کا تو تشخص غیر ہے اس کی ماہیت کا، عارض کا تشخص غیر ہے اس کی ماہیت کا، تو جوہر کے لیے جوہر میں بھی تشخص پایا گیا، جوہر میں بھی ماہیت پائی گئی، عارض میں بھی تشخص پایا گیا، عارض میں بھی ماہیت پائی گئی، باقی رہا معاملہ باری تعالیٰ کا، واجب کا۔ تو کہتے ہیں واجب کے لیے بھی جو لوگ قائل ہیں اس کے کہ ماہیت غیر ہے تشخص کا، ان کے نزدیک یہ مثال ہے، یہ دونوں ماہیت اور تشخص کی، یہ بھی گویا کہ امور عامہ میں سے ہے، ماہیت بھی امور عامہ میں سے، کیونکہ تینوں میں اور قسم اول میں داخل ہے، اور یہ تشخص بھی امور عامہ میں سے ہے اور قسم اول میں داخل ہے، تینوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وکل ماہیت و تشخصی، لیکن کس کے نزدیک؟ عند القائل بان الواجب له ماہیت مغایرۃ لوجودہ، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ بھی واجب تعالیٰ کی ماہیت ہے اور وہ غیر ہے اس کے وجود کے، ایسوں میں، اور جو قائل ہے اس کا کہ وہ تشخص مغایر لماہیتہ، کہ باری تعالیٰ کا تشخص بھی ہے اور وہ تشخص اس کی ماہیت کا غیر ہے، تو پھر یہ مثالیں بنیں گی امور عامہ کی، کون کون؟ ماہیت اور تشخص، یہ امور عامہ کی مثالیں بنیں گی، اور امور عامہ کے قسم اول میں داخل، یہ تینوں میں پائی جاتی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو ہو گیا۔